ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا محرم کے بارے میں کچھ باتیں۔ محرم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سامنے نظر آتا ہے جیسا کہ ہیں۔ جہاں تک شہادت کا تعلق ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو شہادت کی تو بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تم ان لوگوں کے متعلق نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی و موتاً ببلد رسولی، کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما تیرے راستے میں اور موت عطا فرما تیرے رسول کے شہر میں۔ شہید ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور فضیلت ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے، اس وجہ سے ہم ماتم منائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم منائیں تو سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوگا جس دن ہم ماتم نہیں منائیں گے، اس لیے کہ اسلام کے بہت بڑے بڑے قائد بزرگان دین مجاہد اعظم شہید ہوئے، انتقال ہوئے، تو ہم ماتم منانے جائیں گے، کوئی دن باقی نہیں رہے گا، خالی نہیں رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے، کیا ہم ماتم مناتے ہیں؟ ایک محرم کا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے، شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان میں شہید ہوئے، کیا ہم ماتم مناتے ہیں؟ نہیں مناتے ہم ماتم۔ یہ ماتم منانا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح جو اس دن بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے، مثال کے طور پر جو زبان سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث شریفہ میں اس کی وعید بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تو عورتیں رونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے سے روکنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو پیچھے ہٹایا اور عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم شیطان کی سی چیخ و پکار سے بچو۔ پھر فرمایا غم اگر آنکھ سے ہو، دل سے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رحمت ہے، اور اگر یہ ہاتھ سے ہے، زبان سے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس پر نوحہ خوانی کی جاتی ہے اس پر اس نوحہ خوانی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتے ہیں جو نوحہ خوانی کرنے والی ہوتی ہے یا نوحہ خوانی سننے والی ہوتی ہے، دونوں پر لعنت۔ یہ نوحہ خوانی کرنا، گریبان پھاڑنا، یہ کسی بھی طرح اسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ اس دن تو
روزہ رکھنا چاہیے 10 محرم کو روزہ رکھے، اس کے ساتھ ساتھ 11 محرم کو ملا دے، یا 10 کے ساتھ 9 کو ملا دے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمْضَانِ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے اس کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو عاشورہ کا روزہ رکھے گزشتہ سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک روزہ نہ رکھے، میں نے جیسے کہا کہ 11 یا 9 کو ملا لے، 2 روزہ رکھے، اس لیے کہ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے یا بعد والے دن کو ملا لو، یعنی 9 کو ملا لو، 10 9، یا ایسا ہو 10 کے ساتھ 11 کو جوڑ دو، 10 11، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور 10 محرم کو بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، جیسا کہ جماعت بنا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومنا، گاؤں گاؤں پھرتے رہنا، تلوار سے ایک دوسرے کو دکھاوا مارنے کی کوشش کرنا، چاول وغیرہ بنانا، کھانا کھلانا، شربت وغیرہ پینا، یہ سب جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔